السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے سورۃ التکاثر۔ چلیں آئیے اس کا تعارف اور ترجمہ اور سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سورۃ التکاثر کا تعارف ہے کہ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور مرتے دم تک اس میں رہتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس سورت میں انسان کی آخرت سے غفلت کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ انسان آخرت سے غفلت جو برتتا ہے وہ کن چیزوں کی وجہ سے یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز کا سبب بنتی ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس کا ہم ترجمہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم، غافل کر دیا ہے تم کو، التکاثر، مال کی زیادہ طلب نے، تا یہاں تک، زر تم، جہاں پہنچے تم، المقابر، قبروں میں، لوگوں تم کو مال کی زیادہ طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، ثم، پھر، کلا، سوف، ہرگز نہیں، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جانتے، علم، جاننا، الیقین، یقین کا، ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ یعنی آخرت سے غفلت کے اسباب جو بتائے گئے کہ وہ کیا ہے، تکاثر ہے، مال کی طلب، اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ یہ جانتے کہ آخرت قائم ہونی ہے تو ہمارا یہ طرز عمل غفلت کا نہ ہوتا۔ لترون، تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، دوزخ کو، ثم لترونہا، پھر تم ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ترجمہ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، تم آخرت میں دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم، پھر، لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ ترجمہ، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ ان آیتوں میں یقین کے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ ایک پہلا ہے علم الیقین، دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ علم الیقین کی مثال اس طرح سے سمجھنے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھے تو وہ اس دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ کہیں آگ لگی ہے، تو یہ دھواں جو ہے یہ علم الیقین ہے۔ اب اگر وہ شخص اس آگ کے قریب جا کے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس کو عین الیقین بھی حاصل ہو جائے گا، یعنی اس نے آنکھ سے دیکھ لیا۔ اب اگر وہ اس کو ہاتھ سے اس کی حرارت محسوس کرتا ہے تو اس حرارت کیا کہلائے گی کہ وہ حرارت اس کے لیے حق الیقین ہے کہ واقعی یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر یہاں نیچے بتایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ النعیم سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان دنیا میں رہ کر حاصل کرتا ہے، یعنی انسان جس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے دنیا میں، وہ نعمتیں کہلاتی ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ الفاظ معنی ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اس کا اعادہ آپ کو کرا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترجمہ آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ نے اس کا آیت کے ساتھ روا ترجمہ اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ چلیں اس کی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں، سوال جواب دیکھ لیجئے۔ سرگرمی ہے اپنی 3 سوالات اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1، تکاثر کے کیا معنی ہیں؟ جی بتائیے بچوں۔ جی تکاثر کے معنی کیا ہیں؟ تکاثر کے معنی کسی چیز کے زیادہ حاصل کرنے یا اس پر فخر جتلانے کے ہیں،
یعنی انسان جب اپنی کسی حاصل کردہ نعمت پر فخر جتلانے لگے یا اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تکاثر۔ سوال نمبر 2، یقین کے کتنے درجے ہیں؟ جو ابھی ہم نے پڑھا، بتائیے شاباش، کتنے درجے ہیں یقین کے؟ 3 درجے ہیں۔ پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین اور تیسرا حق الیقین۔ یہ تینوں درجے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیے۔ سوال نمبر 3، النعیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، النعیم سے مراد اللہ کی وہ تمام نعمتیں ہیں جن سے انسان دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ تمام کی تمام کیا کہلاتی ہیں؟ النعیم۔ چلو امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ کام آپ اپنی کاپیوں میں بخوبی آسانی سے اتار لیں گے۔ اللہ حافظ۔